الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف الہند میں 3 روزہ اجتماع اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول تشریف لے آئے، علماء و مشائخ کرام کی شفقتیں، ان کی تشریف آوریاں، مرحبا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے اس 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی رونق بڑھائی۔ الحمدللہ۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلامی ان دنوں ہفتہ مسواک منا رہی ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے مسواک شریف کے بارے میں کچھ عرض کروں، کیونکہ اب وہ رجحان جو ہے نا مسواک کا، ہماری بس بے توجہی اور غفلت کے کافی کم رہ گیا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ ترکیب کی۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی مسواک بھی لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت رب العزت نے مجھ سے یہ پوچھا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سنتوں سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی نے 1 دینار یعنی سونے کی اشرفی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک پر قربان کر دی۔ آئیے آپ کو احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 9 حروف کی نسبت سے مسواک کے متعلق 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ 70 یہ احمد آباد شریف کے اطراف کے آئے ہوئے جو ہمارے گجراتی سائی بھائی ہیں وہ سمجھیں گے 70 مانے 17، 17 نہیں، یہاں 70 سے مراد 70، 60 اوپر 10، 70۔ نمبر 2، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ نمبر 1، ختنہ کرنا۔ نمبر 2، عطر لگانا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، نکاح کرنا۔ حدیث نمبر 3، مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی یعنی آنکھوں کی نظر بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ نمبر 4، مسواک میں
موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 5، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 6، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 7، وضو آدھا ایمان ہے اور مسواک کرنا آدھا وضو۔ نمبر 8، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 9، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، مسواک آپ نے ضرور رکھنی ہے اپنے پاس، اور میں نے بھی رکھی ہے، تو مسواک ساتھ رکھنی ہے۔ یہ شیطان کے خلاف مدنی ہتھیار ہے، یہ ہر وقت اپنے ساتھ رہے، جہاں بھی جائیں آپ مسواک نماز سے پہلے وضو جو کریں گے نا تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کر لیا کریں۔ اور بھی مواقع ہیں مسواک کرنے کے، تو بہرحال یہ کہ مسواک سے محبت کریں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک سے محبت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ 3 دن تک بعض اسلامی بھائی یہاں تشریف فرما رہے ہوں گے، اور کئی ایسے اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ پہلے سے ہی تیاریوں میں مشغول، مبلغین نے ایک مدنی قافلہ در مدنی قافلہ اس 3 روزہ سنت و بر اجتماع کی تیاریاں کی، بڑی کوششیں کی، اور اللہ کی راہ میں دینے والوں نے اس کے لیے اپنے خزانے کے منہ کھولے اور یہ سارا اجتماع سجایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ دام درم قدم سخنے جس نے جس طرح حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اچھا، اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ جب اجتماع کثیر ہو، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں گیدرنگ زیادہ ہو، تو سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب ہو گیا اور ایک دوسرے کو مبارکی دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی نے یہ نہیں کرنا۔ یہ جو سب آئے نا، اب ان میں سے مدنی قافلے بھی سفر کرنے انشاءاللہ ترکیب ہوگی، تو جن سے بند پڑے وہ ضرور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرے، اور یہ نہ ہو کہ اب آپ اپنے اپنے جب شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں گوٹھوں میں تشریف لے جائیں تو اب یہ کہ اس کی تھکن اتاریں اور جو تھوڑا بہت کام تھا وہ بھی سمٹ جائے۔ نہیں، بلکہ اب کام بڑھانا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان میں جذبہ پیدا ہوا ہوگا، تو اس جذبے سے فائدہ اٹھائیں۔ ہفتہ وار سنت وبارہ اجتماع اور اب بڑھنا چاہیے۔ جو درس ہوتے ہیں مساجد میں، چوک درس وغیرہ، ان سب میں اب اضافہ ہونا چاہیے، ودھارو تھو جوئیے، ہے نا، بڑھوتری ہو اس میں، نہ کہ مطلب کمی آئے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، اس میں بھی مزید اضافہ ہو۔ تو دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں، اب ان سب کو مدنی پر لگنے چاہیے اور یہ مدینے کی طرف اب اڑنا شروع کر دے، اور اے کاش کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے، اے کاش، اور ہر طرف نیکیوں کا دور ہو، اور اللہ کرے کہ مطلب سب عشق رسول کے بھر بھر کر جام پئیں۔ اور ہاں، ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے، آپ سب کو ربیع الاول شریف مبارک ہو۔ خوب جشن ولادت کی دھومیں بھی مچانی ہے انشاءاللہ، اور جس طرح چراغاں کر کے اپنی عمارات کو اور گلیوں کو سجانا ہے، اسی طرح سنتوں سے اپنے دل کو بھی سجانا ہے، ظاہر کو بھی آراستہ کرنا ہے اور باطن کو بھی سنتوں کے ذریعے فرضوں پر عمل کر کے اس کو بھی اجیالہ کرنا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ماشاءاللہ پیار محبت سے خوب دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے اور علماء کرام کا احترام بھی رکھنا ہے. علماء کرام کی دعائیں لے کر، ان کی برکتیں لے کر آپ آگے بڑھتے رہیں. اور ہاں، دامن اعلی حضرت ہاتھوں سے نہ نکلے. یقین مانے اگر اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن میرے ہاتھوں میں نہ آتا تو خدا جانے میں کہاں ہوتا. الحمدللہ مجھے مسلک کے اہل سنت کی پہچان، سنیت کی پہچان، یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کی دھول کے صدقے ہوئی ہے. ان کی کتابوں سے، ان کے ارشادات، ان کے ملفوظات پڑھ کر مجھے الحمدللہ اس میں پختگی نصیب ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے ہر دم وابستہ رہنا ہے اور خوب خوب ذکر رضا کرتے رہنا ہے اور سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر خوب جمے رہنا ہے. یا اللہ، مسلک اعلی حضرت سے بال برابر بھی میں ہٹنے لگوں اس سے پہلے مجھے مسلک اعلی حضرت پر مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا شہادت کی موت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا، جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا. الحمدللہ میں چند بار آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں. احمد آباد شریف میں تو میں نے کافی مزارات بھی حاضری دی. احمد آباد میں خاص احمد آباد والے، احمد آباد واڑا ماشاءاللہ روزانہ بڑا شوقین تھا، روزہ بہو رکھتا تھا. ہمیں خبر نہیں سوچے مڑی نے میں افطاری کرتا تھا نے ماشاءاللہ رونق હતી જાણે રમઝાનની યાદ તાજા થતી હતી રજબ શાબાનમાં. ને કાફી ઇસ્લામી ભાઈઓ રજબ શાબાન અને રમઝાન શરીફના રોઝા રાખતા હતા. હવે શું છે મને મારા જિમ્મેદારો બતાવશે કે કાંઈ બરકત થઈ કે કોઈ ઊંધી સીધી હરકત થઈ? નહીં, બરકત થવી જોઈએ. એમ નહીં કે નફલી રોઝાની સાથે સાથે રમઝાન શરીફના રોઝા બી મતલબ અમારે ત્યાં બદકિસ્મતીથી હવે સંભળાય છે કે રમઝાન શરીફના રોઝા બહુ ઓછા થઈ ગયા છે અમારા ગામમાં. અમે જોર લગાવતા રહીએ છીએ, શું કરીએ? તો અલ્લાહ કરે વહાં એવું ના થયું હોય તો મારા મદની મુબલ્લિગો જે છે ને એ જોર લગાવતા રહીએ, નફલ રોઝા બી રાખે ને બીજાઓને બી રખવાની તરગીબ ફરમાવે. ખુશ રહો, આબાદ રહો. સલ્લુ અલા અલ હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલા મુહમ્મદ. હવે અહીંયાથી મદની કાફલા કેટલા નીકળ્યા મને બતાવું હો. માશાઅલ્લાહ રૂકને શુરા સૈયદ આરિફ બાપુ મને કારકર્દગી આપી રહ્યા છે. આમ થઈ રહ્યું છે, આમ થઈ રહ્યું છે, મોકલાવતા રહીએ છે મને માશાઅલ્લાહ. તો હવે બસ મદીના તરફ તમે બધા આગળ વધતા રહો. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી મંઝિલ મદીના છે ને ઇન્શાઅલ્લાહ વાયા મદીના जन्नत, जन्नतुल फिरदौस, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम.